ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من یوم ظلمهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب صلوات پڑھ دیجئے محمد ارباب عزا آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے مختصر آیت مجیدہ کو موضوع قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے، اور چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ موضوع آپ کا وہ ہو کہ قبر میں کام آنے والے نیکیاں، تو لہٰذا میری کوشش یہی رہے گی کہ اپنے موضوع پہ وفا کروں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، خدا فرما رہے زاد راہ لے کر آؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھو زاد راہ تو لے کر آؤ گے، بہترین زاد راہ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے تقوی۔ اور پھر فرمایا فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل تم مجھ اللہ سے ڈرو۔ پہلے کہا زاد راہ لے کر آؤ، آنا ہے زاد راہ لے کر آؤ، لیکن زاد راہ بہترین جو ہے وہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو۔ آیت مجیدہ کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ در حقیقت یہ خطاب ہے اللہ کے گھر آنے والے حاجیوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے گھر کی زیارت اور فریضے کو انجام دینے والوں، جب تم حج بیت اللہ کے لیے آؤ تو تم خالی ہاتھ نہ آؤ، زاد راہ لے کر آؤ۔ بے آخر کیوں ضرورت پڑی؟ اس کا جواب دیا وارث قرآن امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے تو راستے میں کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ساتھ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں، جس کے گھر جا رہے ہیں وہی ہماری روزی روٹی کا انتظام کرے۔ تو یعنی کرنے حج جاتے تھے اور دوسرے لوگوں پہ بوجھ بن جاتے تھے۔ تو اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے جو آپ عبادت تو اللہ کی کریں لیکن بوجھ لوگوں پہ بنے۔ اس لیے خدا فرما رہا ہے
تم میرے گھر میں میری عبادت کے لیے آ رہے ہو، زاد راہ لے کر آؤ، جو ضروریات زندگی ہے، مادی وسائل ہیں، ان کو لے کر آنا ہے۔ لیکن اے مومنو، تم یہ کھانے پینے کی چیزیں تو لے کر آؤ گے، اس دور کے مومنو تم اپنی ضرورت کے لیے موبائل بھی لے کر آؤ گے، تم اپنی دوائی بھی لے کر، میڈیسن بھی لے کر آؤ گے، ہر چیز لے کر آؤ گے۔ یاد رکھنا تم اپنی آسائش و آرام کی ہر چیز لاؤ گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے نزدیک جو بہترین ذات راہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے ایسا نہ ہو تمہیں میڈیسن کی فکر ہو، تمہیں موبائل کی فکر ہو، تمہیں چارجر کی فکر ہو، تمہیں صابن اور شیمپو کی فکر ہو، تمہیں تمام چیزوں کی فکر ہو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری، حلال اور حرام، دین خدا کی فکر نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ دنیاوی وسائل لے کر تو آؤ، لیکن یاد رکھو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی فراموش نہ ہونے پائے۔ تو اب یہ حج پہ جانے والے لوگ کتنے عرصے کے لیے جاتے ہیں؟ جو پیکج موجودہ دور میں کم سے کم 14 دن کا اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈے وہاں پر حجاج کرام جاتے ہیں۔ مختصر دنوں کے لیے پروردگار بلا رہا ہے۔ پہلے بھی حاجی اگر جاتے تھے تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے، ماہ ذیقعدہ کا چاند طلوع ہوتا تھا تو حجاج کرام اپنے اپنے ملکوں سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اور حج بیت اللہ ذی الحجہ میں انجام دیا تو پھر واپس ذی الحج اور محرم تک کے پہنچتے تھے، 3 ماہ۔ لہذا اللہ کہہ رہا میرے گھر آؤ تو زاہد راہ لے کر آؤ، اور اس میں یاد رکھنا بہترین زاہد راہ تقوی اور پرہیزگاری۔ تو جو 40 دن کے لیے اللہ جنہیں اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے، یا پرانے زمانے میں 3 ماہ اللہ جن کو دعوت دے رہا ہے، موجودہ دور میں کم سے کم 14 دن دعوت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں حج جو ہے وہ صرف 7 دن کے لیے بھی مختصر کر دیا جائے، 7 دن میں بھی آپ حج، ویسے حج کے اعمال تو آپ 5 دن میں بھی جاب دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں جہاں ہماری انفارمیشن میں نہ ہو 7 دن کا بھی کوئی پیکج ہو بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے، کہ آپ حج کا فریضہ انجام دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو گویا اللہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کم سے کم 7 دن والے تم بھی آؤ تو زاہد راہ لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا دنیاوی زندگی، آرام کی زندگی گزارنے کے لیے آسائش و آرام، ان کے ساتھ ساتھ تقوی الہی کو نہیں بھولانا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو جو کم سے کم دن ہے تو اللہ اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اب جب ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، موت ایسی دعوت ہے کہ جب ہم نے جانا ہے تو پھر واپس آنا نہیں ہے۔ یہ تو نہ 4 دن کے لیے، نہ 4 ماہ کے لیے، نہ 40 سال کے لیے، بس ایک دفعہ بلاوا آ گیا تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی گویا حضرت انسان کو، یعنی اس میں خاص پیغام ملا حجاج کو، اے حاجیو جب میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ تو زاہد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، لیکن یاد رکھنا بہترین زاہد راہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اور عمومی اس میں جو پیغام پروردگار دے رہا ہے، اے مومنو جب میری طرف تم آؤ تو تمہارا یہ سفر آخرت ہے، زاہد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاہد راہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اب ذرا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جو قبر میں کام آنے والی نیکیاں اور زاہد راہ لے کر جانا ہے، تو خود وارثان قرآن کی سیرت کیا نظر آتا ہے۔ روایت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، امام کے آپ القابات سنتے ہیں ماہ محرم میں، تفسیر سے امام کے خمسے پڑھے جاتے ہیں، عشرہ پڑھا جاتا ہے۔ امام کی القابات جہاں سنتے ہیں سجاد زین العابدین،
ان القابات میں ایک لقب ہے ذو الصفانات، ذو اور الصفانات۔ صفانات کہتے ہیں گٹھے۔ گٹھے کیوں کہا گیا؟ گرے پڑ جانا۔ جیسے آپ اونٹوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے گھٹنوں پہ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے گرے پڑ جاتے، گٹھے پڑ جاتے۔ ان گرے اور گٹھوں کو کہتے ہیں صفانات۔ تو امام کا لقب ہے ذو الصفانات، یعنی گٹھوں والا۔ تو امام کو کون سے گٹھے پڑ چکے تھے؟ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں میرے بابا اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے، 5 اعضائے سجدہ پہ کثرت سے سجدوں کی وجہ سے گٹھے پڑ گئے تھے۔ ایک پیشانی پہ، 2 ہتھیلیوں پہ اور 2 گھٹنوں پہ۔ اور امام کے یہ جملے، امام فرماتے ہیں اتنے گٹھے پڑ چکے تھے کہ میرے بابا علی ابن الحسین ہر 6 ماہ بعد ان اعضائے سجدہ کے گٹھوں کو کاٹتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض جو جسم پہ سخت حصہ ہو جاتا ہے اس کو کاٹنے میں نہ خون نکلتا ہے نہ کوئی اتنی دشواری ہوتی، ان کو کٹواتے تھے۔ کاٹنے کے بعد امام وہ اعضائے سجدہ سے جدا ہوئے حصوں کو اپنے پاس سیو کرتے تھے، اپنے غلام یا کنیز کو بلا کر اس کو دیتے تھے، جاؤ جہاں میرا کفن ہے اس کو ان کے ساتھ رکھ دو۔ اور امام نے وصیت کی تھی کہ یہ میرے اعضائے سجدہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے۔ اے وہ مولا، آپ تو وارث سے جنت ہیں، آپ کی محبت اور مودت کے صدقے تو ہمیں جنت اور آپ کی شفاعت ملنی ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، جس امام کی مودت و محبت نے ہمیں قبر میں حشر میں فائدہ دینا ہے، وہ امام قبر کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ ہمیں بھی فکر مند رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ جو امام وارث سے جنت ہے وہ فکر مند ہے اور ہم بے فکر ہو جائیں۔ امام وصیت کرتے تھے اسے میرے ساتھ رکھو۔ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ امام کا عمل بتا رہا ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے، زین العابدین کے ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہے وارث جنت۔ امام قرآن کی آیت کی عملی تفسیر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، اے آل محمد کے حوادارو غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ جب ہمیں زاد راہ کی ضرورت ہے، ہماری مودت و محبت کے نام پہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ نہ دینا، بلکہ ہماری ولایت اور محبت سے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا یہ امام کی سیرت، امام نے عملاً قبر میں کام آنے والے اعمال، تو امام نے بتایا انسان کو قبر میں اعمال کی ضرورت ہے، ورنہ امام علی علیہ السلام سے چوتھے امام کا رشتہ بڑا ہے یا ہم سب کا بڑا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا رشتہ بڑا ہے۔ جتنی معرفت اور مودت امام رکھتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں۔ پوری کائنات جمع ہو جائے ائمہ ہدی علیہ السلام سے ہٹ کے، پوری کائنات جمع ہو جائے، ہم سب بھی معرفت امام علی ابن الحسین کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ امام ہیں، کیونکہ وہ حجت خدا ہیں۔ تو جب ان کو ضرورت ہے، وہ بتا رہے اپنے عمل سے، عمل کی زندگی گزارو، غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ بتا رہے ہیں قبر میں اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ تو امام نے اپنے عمل سے پیغام کیا دیا؟ میں بھی مودت علی رکھتا ہوں، میں بھی محبت علی رکھتا ہوں، لیکن میں نے کبھی محبت علی اور مودت علی پہ سجدوں کو نہ چھوڑا، میں نے کبھی بھی مودت علی اور محبت علی پہ میں نے تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا۔ تو جب میں علی کا بیٹا، علی کا حبدار، علی کا عزادار ہو کے سجدے گزار بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، تو اے علی والو تمہیں کس چیز نے عبادت سے بے نیاز کر دیا؟ تو امام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں قبر میں کام آنے والی نیکیوں میں سے عبادت الہی ہے۔
قبر میں کام آنے والے نیکیوں میں سے سجدہ ہے. ایک سجدہ چھوڑ دے, ہمیں تو شاید زندگی میں اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ بتائیں, ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ. اللہم صلی علی محمد بے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت پہلے, ایسے کہ نہیں؟ یہ جو ملائکہ تھے ان کو سجدے کے لیے حکم ملا کہ آپ حضرت آدم کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کرو. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. وہ سجدہ آدم کو تھا یا خدا کو تھا؟ وارثان قرآن نے بتایا وہ سجدہ خدا کو تھا. حضرت آدم کی طرف ایسے منہ تھا جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ خدا کو کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ پورے ہمارے پاس احادیث کے چیپٹرز موجود ہیں. وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں بلکہ خدا کو تھا, لیکن حکم خدا تھا کہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا. تو اب یہ عمل کہاں انجام پایا؟ جنت میں. شیطان کہاں تھا؟ جنت میں. ایک سجدے سے انکار پر جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا. تو گویا عمل نے بتایا ایک سجدہ ترک کرنے سے اگر جنت میں ہے تو انسان جنت سے باہر نکل سکتا ہے. تو جو انسان ابھی تک جنت میں گیا نہیں ہے اور پوری زندگی سجدوں کی قضا کرتا رہے اور اس امید میں بیٹھے وارثان جنت مجھے جنت دلوا دیں گے, لہذا سجدے گزار, قبر میں کام آنے والے اعمال. اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نے جب فریضہ حج انجام دیا, امام نے اپنے احرام لباس احرام کی چادر امام نے رکھوائی. کیوں رکھوائی؟ فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اس لیے مستحب ہے ہمارے ہاں حج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لے جائے, مینا کے میدان میں مسلمان جب حج کرتے ہیں احرام کی چادروں کو ڈسٹ بینوں میں ڈالتے ہیں, سڑکوں پہ ڈالتے ہیں, اور جب ہم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہیں تو بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤں جو وارثان جنت کے چاہنے والے ہیں, آل محمد کے حبدار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے احرام کی چادروں کو چومتے ہیں. یہ تعلیمات ہمیں اہل بیت سے ملی ہے. اللہ اکبر, شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو پاکیزہ نور ولایت رکھنے والوں, اللہ نے آپ کو وہ رہبر اور پیشوا عطا کیے ہیں جن کے کردار کا ہر عمل طہارت اور پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے. لہذا امام علیہ السلام نے چادر رکھی, فرماتے ہیں کسی میں کفن دیا جائے. کیوں مولا؟ تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حضور میں جاؤں, یا میں قبر میں جا رہا ہوں تو اللہ کی ملاقات کے لیے جب جاؤں تو اس لباس میں جاؤں جس لباس میں خدا کے گھر کا طواف کیا تھا. اللہ اکبر. حج پہ جانا وہ بھی ملاقات خدا ہے روحانی, اور قبر میں جانا یہ بھی ملاقات الہی ہے. لہذا یعنی ائمہ خدا اپنے اعمال کو اپنی قبر اور آخرت کے لیے گواہ بنا رہے ہیں. اب ذرا ہم سوچیں ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی. ائمہ خدا علیہ السلام کی یہ سیرت. ہمارے علماء اور فقہاء میں ایک بہت عظیم شخصیت, یعنی موضوع مجھے جو دیا گیا واقعاً اس قدر تفصیل طلب ہے, لیکن وقت کی گنجائش کے مطابق جو ہے میں مختصر چیزوں کی طرف اشارہ کروں. ہمارے فقہاء میں سے ایک عظیم مرجع گزرے ہیں سید مرعاشی النجافی. کبھی ان کے حالات زندگی پڑے, یعنی میں ذاتی طور پہ خود جو جن فقہاء سے مجھے ایک دلی رغبت ہے ان میں ایک سید مرعاشی النجافی. ان کے حالات میں ملتا ہے یہ جب نجف میں تھے
تو مسجد سہلہ اور کوفہ کی زیارت کے لیے پیدل جاتے تھے. 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ یہ آرام کرے تھے، ایک مرتبہ یہ غشی کے عالم میں چلے گئے، ان کا سر خاک پر تھا. لیکن قربان اتنا کردار پاکیزہ تھا، اتنے امام وقت کی نگاہ میں مورد نظر تھے. روایت ملتا ہے ان کے حالات میں 2 مرتبہ ان کا سر خاک پر ہے، اور ہمارے زمانے کے امام نے ان کے سر کو خاک سے اٹھایا اور ان کے سر سے خاک کو صاف کر کے اپنی گود میں رکھا. یہ کتنی عظمت ہے! ایک نائب امام مجتہد کی علماء کی عظمت دیکھیے، فقہاء کا مرتبہ دیکھیے. ہمارے وقت کے امام کتنی نظر رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. 2 مرتبہ امام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور ان کو اپنے کھانے میں بھی امام نے شامل کیا. تو میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. یہی آیت اللہ مرعشی النجفی، ان کا وصیت نامہ آپ پڑھیں تو اس میں کیا کیا، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے، بیٹا میرے ساتھ وہ نمازیں، میرے ساتھ میری وہ جائے نماز رکھنا جس پر میں نے 70 سال نماز تہجد ادا کی. نماز تہجد واجب نمازیں نہیں، نماز تہجد 70 سال. اللہ اکبر. بیٹا میرے ساتھ وہ رومال رکھنا جو 2 رومال، ایک میں جب خوف خدا میں روتا ہوں تو آنسو جمع کرتا ہوں، اور دوسرا وہ رومال جو غم حسین ابن علی اور اہل بیت اطہار میں روتا ہوں تو اس میں آنسو جمع کرتا ہوں. بیٹا میرے ساتھ وہ رومال جمع کرنا تاکہ خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں. اب بتائیں ذرا، یہ آیت اللہ مرعشی نجفی نے یہ کردار کہاں سے لیا؟ یہ کردار وارثان قرآن سے لیا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا. آیت اللہ مرعشی نجفی بھی ان کے علم اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے ویسے ہی کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. لہذا قبر میں کام آنے والے اعمال، اس کا مطلب ہے عمل کی قبر میں ضرورت ہے، نیکیوں کی قبر میں ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محبت اہل بیت بھی قبر میں کام آنے والی ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کے سرانے ایک نور آتا ہے، پھر اس کی دائیں طرف ایک نور ہوتا ہے، پھر اس کی پائٹی کی طرف ایک نور ہوتا ہے، پھر اس کی بائیں طرف ایک نور ہوتا ہے. ہر طرف نور ہی نور ہوتے ہیں، لیکن جو سر والی طرف نور ہوتا ہے وہ ان تمام نوروں کا سردار نظر آتا ہے. یہ تمام انوار، یہ نور ان نوروں سے انٹرویو کرتا ہے. بتاؤ تم کون ہو؟ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اس کی نمازیں ہوں. تم کون ہو؟ میں اس کی زکوٰۃ ہوں، میں اس کے صدقات ہوں، میں اس کا حج ہوں، میں اس کی صلہ رحمی ہوں، میں اس کی تلاوت قرآن ہوں، میں اس کا فلاں عمل ہوں. امام فرماتے ہیں جب تمام نور اپنا تعارف کرا چکے ہوتے ہیں تو وہ تمام نور اب پوچھتے ہیں اب یہ بتاؤ تم کون ہو جو اتنی ہمیں پہ سرداری حاصل کر چکے، اتنا تمہارے اندر نور ہے، اتنا تمہارے اندر کمال نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو آج تم بھی نہ ہوتے. بھئی تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جس کی برکت سے تمہیں قبول کیا گیا ہے. میں نور ولایت محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت یقیناً یہ بھی اس اساس اسلام میں سے، مذہب تشیع کے جو ہے عقائد میں سے نہیں، اسلامی عقائد میں سے. محبت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. لہذا میں وہ عمل ہوں جس کی وجہ سے تم قبول ہوئے. اب ذرا بتائیں، یہاں پہ میں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں، قبر میں نور ولایت آل محمد کا نور تو آ گیا اور دوسرے نور نہ آئے تو پھر اس نور کی توہین ہوگی یا نہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء، خطباء، واعظین آتے ہیں.
مولانا صاحب کو انوائٹ کر لیا، قبلہ آپ نے فلاں دن مجلس پڑھی، مولانا صاحب پہنچ گئے، ٹائم بھی آئی پہنچی، آگے مجمع نہیں، بھئی ہم مجمع نہیں ہے، ہم نے اطلاع نہیں دی، آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا، بھئی اطلاع نہیں ہے نا۔ اب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب تو آگے پڑھنے کے لیے، آگے مجمع نہیں، ان کو بلا، یہ ان کی توہین ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو ہم یہ تو کہیں کہ قبر میں بے شک نور ولایت آل محمد کے فائدے ہیں، قبر میں بھی ہیں، برزخ میں بھی ہیں، محشر میں بھی ہیں، پل صراط میں بھی ہیں، اعمال کی قبولیت اور وزن کے مطابق بھی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری بد عملی سے اہل بیت نبوت کے نور ولایت کی ہماری قبر میں توہین لازم آئے، اور وہ ایک مرتبہ ہم سے پوچھیں، اے ہماری مودت اور محبت کے نام لیوا، بتا تیری نماز کہاں ہے، بتا تیرے روزے کہاں ہیں، بتا تیری زکاتیں کہاں ہیں، بس تو صرف دنیا میں ہماری محبت کے دعوے کرتا رہا، تو نے ہمارے کردار سے کیا سیکھا؟ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ایسی ہو، اہل بیت اطہار کا نور ولایت تو آئے ہو، ہم اس کی توہین کریں۔ صلوات پڑھ دے محمد سلام۔ تو لہذا قبر میں کام آنے والی نیکیوں میں یقینا جس طرح ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ بھیجنا ہے، جیسے کہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں ارحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرحومین پر رحم کرو صدقہ کے ذریعے سے، صدقہ دیا کرو۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے ذکر کیا ہے جو پہلی رات ہوتی ہے مرحوم کی دفن کی رات، مستحب ہے اس کے لیے صدقہ دیا جائے۔ اگر کسی کے لیے صدقہ دینا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی غریب شخص ہے، تو پھر حکم ملا کہ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، نماز ہدیہ میت، جس کو آپ نماز وحشت سے یاد کر سکتے۔ یعنی پہلا حکم جو مل رہا ہے ہمیں حکم اسلامی، وہ ہے صدقہ۔ اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کیا کرو، نماز وحشت پڑھو۔ ہمارے یہاں نماز وحشت کا اہتمام کیا جاتا ہے جو بعد میں، اور صدقے کا اہتمام کم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دونوں کام کرنا چاہتا ہے افضل ہے۔ تو لہذا دفن کی پہلی رات آپ دیکھیے آپ کے علاقوں میں کوئی غریب مومنین ہیں تو ان کے گھروں میں آپ آٹے کی بوری بطور صدقہ بھجوائیے، ان کے گھروں میں آپ کھانا بھجوائیے، ان کے گھر میں سوٹ بھجوائیے، ان کے گھر میں، یہ دفن کی پہلی رات یعنی مغرب سے پہلے آپ کو صدقہ دیں، یہ مستحب ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ یہ نماز وحشت قبر سے بھی زیادہ اس کی تاکید کی گئی، جو صدقہ نہیں دے سکتا اس کے لیے حکم ہے نماز وحشت قبر پڑھے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو مومن کے لیے صدقات کی پھر قسمیں ہیں، کبھی مومن پہ انفاق کریں تو کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ انفاق فی سبیل اللہ، دین الہی کی ترویج کے لیے خرچ کریں، صدقہ جاریہ کے طور پہ خرچ کریں آپ، تاکہ مرحوم کی قبر میں اس کو وہ عمل پہنچتا رہے۔ اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی وفات کے وقت نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن جو صدقہ جاریہ کا عمل انجام دے جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، اس کے بعد اس صدقہ جاریہ کا ثواب ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے یہ انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد صدقہ دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی بخل میں سے ایک بخل ہے، یعنی نہیں چاہتا اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کرے، جب قابل استعمال نہیں ہے، جب قدرت نہیں ہے، اب چاہتا ہے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں جائے، میرے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا، رشتہ دار بھی محروم رہ جائیں، اب کہاں جائے، اب اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ علماء فرماتے ہیں یہ بخل کی اقسام میں سے، یہ در حقیقت یہ خود محروم ہو گیا، رشتہ داروں کو بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ لہذا افضل کیا ہے،
اپنی زندگی میں انفاق کرے، صدقہ جاریہ کر کے جائے، جیسا کہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں ایک آپ کے صحابی نے وصیت کی، یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا بھرا ہوا گودام راہ خدا میں انفاق کیا جائے۔ اس کے بچوں نے وصیت سنائی، آپ نے اس گودام کو فقراء میں تقسیم کرنا شروع کی۔ جب گودام سب فارغ ہو گیا، ایک غلام نے کھجور اٹھا کر، یا رسول اللہ یہ کونے میں پڑی تھی، آپ نے فرمایا اگر مرنے والا اپنے ہاتھ سے یہ کھجور دے کر جاتا اس بھرے ہوئے گودام سے افضل تھا۔ یعنی یہ ہاتھ سے دینا ایک کھجور ایک گودام کی نسبت افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بھی ایک بخل کے پہلو میں سے ہے، زندگی میں نہیں دینا چاہتا، جب بے بس ہو گیا اب چاہتا ہے دوسرے بھی محروم ہو جائیں، بس اس کا ثواب بھی مجھے بھی۔ کہا ٹھیک ہے ثواب تو مل جائے گا لیکن ہاتھ کی نسبت دینے کے کام ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور قبر میں کام آنے والی نیکیوں میں سے ایک تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن خود روایت میں ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، آپ نے وصیت کی کہ یا ابا الحسن میری قبر پہ تلاوت قرآن کر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں بنت رسول قرآن سے انس رکھتی ہوں۔ جناب سیدہ کہہ رہے ہیں یعنی مجھے قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے کہ میری قبر پہ تلاوت قرآن کر۔ تو آپ دیکھیے یہ تلاوت قرآن کے کس قدر فائدے، وہ تو جناب سیدہ تھی، وارث جنت ہے، تو وہ سفارش کر رہی ہیں کہ میری قبر پہ تلاوت قرآن کی جائے۔ تو جو وارث جنت بیوی ہیں وہ تلاوت قرآن کے فوائد سے آگاہ ہیں، تو جو ہم جیسے گناہگار ہیں ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ روایت میں ایک شخص آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، بڑا خوف زدہ ڈرا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں سفر سے آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک جگہ پہ اپنا خیمہ ٹینٹ لگا کے آرام کرنے کی نیت سے میں نے کچھ دیر ایک رات کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹینٹ لگایا۔ یا رسول اللہ جب میں وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا تو میں نے وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کی۔ سورہ ملک کی تلاوت کی تو ابھی وہ میں تلاوت کر رہا تھا، یہ زمین کے نیچے سے آواز آئی، یہ سورت نجات دینے والی۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے اس خیمے سے باہر نکل کے دیکھا، دائیں بائیں مجھے دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، بہت پریشان ہوں یہ آواز کہاں سے۔ فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو جہاں پر تو بیٹھا تھا اتفاق سے وہاں پر کسی شخص کی قبر تھی جو تیرے علم میں نہیں تھی، لیکن جب تو نے سورہ ملک کی تلاوت کی وہ تلاوت اس صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنی، تو جس نے قبر سے یہ جواب دیا یہ سورت نجات دینے والی۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت بھی قبر میں کام آنے والی نیکی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو لہذا قبرستان میں جب جائیں اللہ توفیق دے تو سورہ ملک کی تلاوت کی، مختصر صورت ہے تاکہ مرحومین کو فائدہ بھی ہو جائے۔ اس لیے روایات میں اسلام میں تاکید کی گئی ہے قبروں میں کی زیارت کے، یعنی ہم تو اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں نا، اہل بیت اطہار نے تو ہمیں اتنا عظیم نظریہ دیا ہے کہ قبور کی زیارت کو اہل بیت نے بدعت نہیں بلکہ مومن کی قبر کی زیارت کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہ تو دنیا والے ہیں جو انبیاء کی قبور کو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، اہل بیت نبوت نے ہمیں جو حکم اور تعلیمات دی ہیں، انبیاء کی منزل کجا، ائمہ ہدا کا رتبہ کجا، ایک مومن
جو انبیاء اور اہل بیت کی مودت و محبت رکھتا ہے اس کی قبر کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے، یعنی اس کا آپ کو بھی ثواب ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زوروا موتاکم، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہم یفرحون، جب تم قبرستان میں ان کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں تحفہ دینے جاتے ہیں تو اسلام میں 3 دن مستحب قرار دی، ایک جمعہ کے دن صبح، ایک پیر کا دن، اور ایک جمعرات کا دن عصر کے بعد، 2 دن پیر اور جمعرات، اور جمعہ کے دن صبح کے ٹائم طلوع شمس سے پہلے۔ اب بتائیں ذرا 7 دنوں میں 3 دن کا پورے مومنین کی زیارت کو مستحب کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کا تم پر اتنا حق ہے، ان کو فراموش نہ کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے مرحومین والدین کو بھلا دیتا ہے پھر اللہ اس کو رزق کی برکت سے محروم کر دیتا ہے، یہ اس کو دنیاوی سزا ملتی ہے۔ لہٰذا اپنے مرحومین کو یاد کریں، فاتحہ خوانی میں، تلاوت قرآن میں، واجبات کی قضا کی ادائیگی میں، دیگر واجبات، ان کی نمازیں ہیں، ان کا روزے ہیں، ان کا حج ہے، ان کے ذمے اگر خمس و زکوٰۃ رہ گئی، ان کے ذمے اگر زکوٰۃ فطرہ قضا رہ گئی، یہ سارے واجب ہیں۔ رد مظالم اگر لوگوں کے قرض دینے تھے وہ واجب ادا کرنا واجب، تو قبروں میں یہ کام آنے والے یہ اعمال اور نیکی جس کی اشد ضرورت ہے۔ آپ خود دیکھیں وارثان جنت کا کردار، جن میں ہمیں ایک نمایاں کردار اور نظر آتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب سیدہ نے بھی اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کی، بیوی نے بھی آخرت کی تیاری کی۔ کیسے تیاری کی؟ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے ایک دن ایک شیشی کہتی یا ابا الحسن اس شیشی کو میرے کفن میں دفن کر، اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ شیشی دیکھی، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا سیدہ اس شیشی میں کیا ہے؟ یہ پانی۔ کہتی ہیں یا ابا الحسن گزشتہ رات میں خوف خدا میں آنسو بہاتی رہی۔ اللہ اکبر، یعنی خاتون جنت بی بی خوف خدا میں آنسو بہا رہی ہیں۔ اے ابو الحسن خوف خدا میں نے آنسو بہائے ہیں، وہ آنسو جمع کیے ہیں، فاطمہ زہرا نہیں چاہتی اپنے رب سے ملاقات کرے، زہرا کے ہاتھ خالی ہوں۔ اے سیدہ اس شیشی میں آنسو جمع کیے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اے فاطمہ خوف خدا میں آنسو بہانا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ خاتون جنت، وارث جنت بی بی، ذرا دیکھیں تو صحیح پاک ہستیوں کا پاک کردار کتنا ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے، یعنی جو ہستیاں وارثان جنت ہیں وہ عمل کی زندگی لے کے جا رہے ہیں، وہ نیکیوں کی زندگی لے کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ عمل سے خالی، کردار داغدار، سیرت صاف نہیں۔ کس طرح سے آج صرف ہمیں ڈر رہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جب تیاری نہیں ہوگی تو پھر ڈر رہے گا۔ یہی پریشانی کسی نے آ کر امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے کی، اللہم صلی علی محمد، مولا مجھے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں عذاب قبر سے بھی بچ جاؤں، عذاب جہنم سے بھی بچ جاؤں، اور ساتھ ساتھ ایسا عمل بتائیں کہ میرا رزق بھی زیادہ ہو اور میری زندگی بھی لمبی ہو۔ یعنی 2 فائدے دنیاوی چاہتا ہے اور 2 فائدے اخروی چاہتا ہے۔ دنیاوی فائدہ کون سا؟ زندگی لمبی ہو اور رزق زیادہ ہو۔ آخرت کے 2 فائدے، قبر میں بھی عذاب
قبر سے بچ جاؤں اور عذاب جہنم سے بھی بچ جاؤں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ 4 کام چاہتے ہو، 2 دنیاوی فائدے اور 2 آخرت کے، تو پھر تم نماز تہجد ادا کرو۔ فرمایا 8 رکعت نماز شب پڑھو، 2 رکعت نماز شب پڑھو، 1 رکعت نماز وتر پڑھو، اس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھو، اور آپ نے پورا طریقہ بتایا۔ کہا کہ نماز شب پڑھو، اللہ تمہاری زندگی بھی لمبی کر دے گا، تمہارے رزق میں برکت بھی عطا کر دے گا، عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا، عذاب جہنم سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ لہذا امام یہ بتا رہے کہ تم یہ کرو تو پھر تم بچ پاؤ گے۔ تو گویا وارثان جنت بتا رہے ہیں نماز تہجد کا اتنا فائدہ ہے۔ ہم ذرا دیکھیں، یعنی امام بتا رہے ہیں نماز تہجد، اور ایک شخص ہے، ایک جوان علی مولا کا حبدار، مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تہجد ادا کیا کرو۔ کہتے ہیں مولا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اب پرانا زمانہ ذرا 1400 سال پیچھے چلے جائیے، اس زمانے میں تو نہ لائٹ کا زمانہ ہے نہ موبائل کا زمانہ ہے کہ رات کو 2-2 بجے تک ہماری نوجوان نسل جاگے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز مغربین کو وقت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اول وقت پہ ٹائم نہیں ہے، موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ہے، موویز دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، اپنا دین برباد کرنے کے لیے بھی ٹائم ہے، اسی موبائل سے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، اپنے واجبات کی پابندی کرنے کے لیے صلوات پڑھو، اللہ صلی علی محمد۔ لہذا مولا مجھے کوئی عمل بتائیے۔ امام علیہ السلام نے کیا بتایا؟ امام فرماتے ہیں نماز تہجد پڑھو۔ کیا پڑھو؟ نماز تہجد۔ کہتے ہیں مولا میرے حالات مجھے نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھنے دیتے۔ امام فرماتے انت رجل قد قیدت کا ذنوب، تو وہ بد نصیب مرد ہے کہ جس کے گناہوں نے اسے جکڑ رکھا ہے، جو نماز شب سے تمہیں محروم کرتا ہے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، جس امام کا تقاضا یہ ہے کہ میرا حبدار نماز شب زندہ دار بن جائے، امام نماز تہجد کی قضا کرنا اپنے حبدار کے لیے پسند نہیں کرتے، اور علی کا حبدار ہو کے واجب نماز چھوڑ دے تو مولا علی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ۔ لہذا قبر میں کام آنے والی نیکی آئیں، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، جناب سیدہ نے بھی بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ایک مومنہ یہ بھی عالم شباب میں رخصت ہوئی، لیکن اس مرحومہ کے رشتہ دار، ان کا شوہر بھی موجود ہے، ان کے عزیز و اقارب پسماندگان بھی موجود ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا مجھے یہ بتاؤ، آپ کی اس پردے دار بیوی پہ کبھی کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ آپ کی اس بہو بیٹی کے دروازے کو کوئی جلانے تو نہیں آیا؟ جو جوان مجھے آ کر ملا ہے، تعارف کرایا، میں کہوں گا اے جوان اللہ آپ کو صبر دے، اے سید زادے ہم آپ کے بھی غم میں شریک ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی مصیبت کی خبر سنا کرو نا تو جا کے تعزیت دیا کرو۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو تعزیت دیتا ہے نا تو اس کو اللہ ایسے اجر و ثواب دیتا ہے جیسے وہ مجھے میرے ابراہیم کی تعزیت دیتا ہے۔ اس جوان سے میں کہوں گا اے جوان، اے سید محمد تقی نقوی، ہم آپ کو بھی تعزیت دیتے ہیں، لیکن ہائے آپ کے گھر میں کوئی دروازے پہ آگ لگانے والا نہیں تھا، آپ کی زوجہ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا،
اے آپ کے گھر میں کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا کہ دنیا والے آئے ہو آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی، اور میں قربان عزادارو روایت کا جملہ ابھی نبی کی وفات کا چوتھا دن ہے یا 3 دن نبی کا جنازہ پڑا رہا، چوتھی رات کو سید الانبیاء کی تدفین ہوئی ہے، صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ کی تدفین ہوئی، اور ظہر کی نماز کے بعد مسلمانوں نے نماز کی پہلی تا کے بعد کیا پڑھی؟ سنو گے عزادارو، میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہوں، تاریخ گواہ ہے، یہ ایک حکم ملا ہے، بنت رسول کے دروازے پہ جاؤ، ہے علی کو بلا لاؤ۔ جب علی نہ آئے تو کسی نے کہا ہم دروازے پہ جائیں گے، ہے دروازے پہ امت نہیں آئی، بلکہ کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو سید الانبیاء آ کر جائے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، اجرکم علی اللہ ہے۔ ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا، میں کہوں گا اے سید زادے، ابھی اس مجلس کے بعد ہے آپ کو دنیا والے تعزیت دیں گے، آج تو نبی کی دفن کی پہلی دن تھا، ہے امت کو چاہیے تھا اور نبی زادی کو آ کے تعزیت دیتے، لیکن دروازے پہ آئے ہے، کیسے تعزیت دی؟ روایت کا جملہ ہے، در بطول پہ آگ کے شعلے بلند ہوئے، یہ ایک ظالم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اے بنت رسول، اے در و دیوار کے درمیان ہے، یہ ایک ظالم نے دھکا دیا، بنت رسول در و دیوار کے درمیان ایک ظالم کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، جناب زہرا کہہ رہی تھی یا ابتا اہاکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول اللہ ذرا آ کر دیکھیے اور آپ کے کلمہ کو امت نے کیا اجر رسالت دیا، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کا جملہ ہے، دروازہ جل گیا، نبی زادی زمین پر ہے، دروازہ بطول پر ہے، مسلمانوں نے کیسا اجر رسالت دیا، ہائے کلمہ گو ہے جلتے ہوئے دروازے سے گزرنے لگے۔ روایت کہتی ہے یہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے خود کو سنبھالنا چاہا، ایک شقی نے بڑھ کر کیا کیا، وَلَتَمَ عَلَى خَدِّهِ، اور جناب زہرا کے رخسارے پہ جسارت کی۔ روایت کا جملہ ایک مرتبہ سید الانبیاء اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں گریا کر رہے تھے، پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہو میری شہزادی، او مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے اور جب تیرے چہرے پہ تماچے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کا جملہ ہے جناب زہرا کا جب جنازہ اٹھنے لگا، ایک مرتبہ امام علی نے آواز دی اے حسن و حسین، اے زینب و کلثوم آؤ، ماں زہرا سے ودا کرو۔ جب شہزادے آئے نا، روایت کہتی ہے امام حسن سینے کی طرف تھے، مولا حسین قدموں کی طرف تھے، دونوں شہزادے ہائے اپنے انداز سے گریہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین نے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لیا، امام حسن سینے کی طرف ہے، ہر شہزادہ فریاد کر رہا ہے یا آوازی یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی مجھ سے بات کیجئے اس سے پہلے حسین کا جگر پھٹ جائے، بس عزادارو یہ بات کرنی تھی۔ روایت کا جملہ عنت و حنت و مدد یدیہا،
ہائے بندے کفن ٹوٹے یا جناب زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، اے سینے سے شہزادوں کو لگایا، یا ادھر سے جبرائیل نے آواز دی اے علی شہزادوں کو اے زہرا کی میت سے جدا کیجئے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی۔ عزادارو آخری جملہ امام علی نے شہزادوں کو بڑی محبت سے ہٹایا۔ میں کہوں گا آقا آج اپنا گھر ہے، حسن و حسین کو ماں کے لاشے سے ہٹایا، او کاش 61 ہجری میں کربلا ہوتے، اور جب 11 محرم کی عصر کو اے حسین کا بامال لاشا، اے ننھی سکینہ، اے ہٹانے والے شمر کے تازیہ نے